فقد قال مولانا امیر المومنین علیہ السلام اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ نماز گزاران عزیز، ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ مولا کائنات کی وصیتوں کو آپ نے بارہا سنا۔ یقیناً سب سے پہلا جملہ اس بابرکت اور عظیم وصیت کا، جس میں یہ کہا ہے مولا نے کہ میں تم دونوں کو بھی اور اپنی تمام اولاد کو اور جس تک میری یہ وصیت پہنچے سب کو یہ وصیت کر رہا ہوں۔ سب سے عظیم چیز تقوی الہی کو اختیار کرو۔ تقوی انسان کی زندگی کا حل ہے، تمام پریشانی مشکلات کا حل تقوی میں ہے۔ دنیا کی کامیابیاں چاہیے تو تقوی کے ذریعے ملیں گی، اور آخرت 100% صرف تقوی سے ملے گی، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ مولا نے اس وصیت میں بہت سی باتیں کہی ہیں۔ اتحاد اور اتفاق کی گفتگو کیا ہے کہ خدا کی رسی سے جڑ جاؤ اور متحد رہو، متفق رہو۔ یتیموں کے بارے میں گفتگو کیا ہے کہ یتیموں کے بارے میں وصیت ہے، فقیروں اور ناداروں کے بارے میں وصیت ہے، پڑوسیوں کے بارے میں وصیت ہے۔ نماز، جہاد، زکوٰۃ، نہ جانے کس انداز میں ضربت لگنے کے بعد بھی مولا نے وصیت کی ہے کہ کوئی اہم نقطہ چھوڑا نہیں ہے کہ جو زندگی کے لیے ضروری نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ ظالم کے دشمن رہو، مظلوم کے مددگار بنو۔ مولا علی علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم پہلو جو بہت زیادہ دکھائی جاتا ہے، اگر وہ ذات خدا میں، ذات پروردگار میں خشن تھے، انہو خشن فی ذات اللہ، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بندگان خدا کے بارے میں بھی بہت ہی رحم دل تھے۔ بہت زیادہ جس چیز پہ زندگی میں تاکید کیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان دشمن کو پہچانے۔ اپنے دشمن کو پہچاننے کی تاکید کیا ہے مولا نے۔ علی کا چاہنے والا خاموشی سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ مولا علی کا ماننے والا ایسا نہیں ہے کہ خود مولا نے جیسا کہا ہے کہ میں اس پرندے کی طرح نہیں ہوں کہ جو خود اس انتظار میں رہتا ہے کہ کچھ آوازیں، کچھ ترانے پڑھے جائیں اور پھر وہ آرام سے سو جائے اور دشمن آ کے اس کا شکار کر لے جائے۔ میں اس طرح سے نہیں ہوں۔ دشمن کو پہچاننے کے لیے جو بیانات مولا نے فرمائے ہیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیا کہا ہے مولا نے؟ نہج البلاغہ کے کتنے کلمات ہیں کہ جس میں مولا کائنات نے دشمن کو پہچاننے کی تاکید کیا ہے۔ غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم علی کے چاہنے والے ہوں اور اپنے دشمنوں سے غافل رہیں، کیونکہ اگر انسان دشمن کو نہیں پہچانے گا، دشمن سے غافل رہے گا، تو پھر یہ انسان کسی بھی حالت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شیطان اس کو اس طریقے سے رکھے گا کہ یہ انسان ہمیشہ یہ سوچے گا کہ وہ اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے، لیکن وہ غافل رہے گا، وہ شیطان کی عبادتوں میں مصروف رہے گا، وہ خدا کی عبادت نہیں کر رہا ہوگا۔ دشمن کو پہچاننا ضروری ہے۔ اگر مولا نے یہ فرمایا ہے کہ تکادون ولا تکیدون، دشمن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تکادون ولا تکیدون،
دشمن چالیں چل رہا ہے، منصوبے بنا رہا ہے، دشمن کے پروگرام اتنے بڑے بڑے ہیں، ولا تکیدون، اور تمہیں کوئی احساس تک نہیں ہے، تم کچھ بھی نہیں کر رہے ہو کہ اس کا جواب دے سکو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مولا کائنات کے کلمات ہیں، نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ تکادون ولا تکیدون وتنتقصوا اطرافکم فلا تمتعظون۔ دشمن چوطرفہ حملہ کر رہا ہے تمہارے اوپر، ہر طرف سے تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہے، لیکن تم ہو کہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی جواب دینے کی فکر میں نہیں ہو، سمجھنے کی فکر میں نہیں ہو، پہچانتا ہی نہیں ہے انسان دشمن کو، جانتا نہیں ہے انسان دشمن کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میٹھی میٹھی گولیاں دے دے کے ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ نہیں ہم تو صلح والے ہیں، ہم تو بہت امن پسند والے ہیں۔ نہیں، جو صلح اور امن پسند ہے اسی کو فکر ہونی چاہیے کہ اپنے دشمن سے ہوشیار رہے، اسی کو بیدار ہونا چاہیے۔ ہم دشمن سے غافل ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں لا ینام عنکم وانتم فی غفلۃ ساہون۔ اللہ اکبر، وہ سوتا نہیں ہے، اس کو نیند نہیں آتی ہے، وہ اتنے منصوبے بناتا ہے کہ وہ بیدار ہے، جاگ رہا ہے، وہ تم سے غافل نہیں ہے، اور تم ہے کہ غفلت کی نیند میں پڑے سو رہے ہو، تم نے بھلا دیا ہے اپنے آپ کو۔ ہم اپنے دشمن سے کتنا غافل ہیں۔ غلب واللہ المتخاذلون، خدا کی قسم، اللہ اکبر، مولا علی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم، واللہ مغلوب ہے وہ انسان کہ جو اس طریقے سے اپنے کو ذلیل و خوار کرے۔ انسان کو پہچاننا چاہیے، جاننا چاہیے۔ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں۔ دشمن آج ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم صرف سوچ رہے ہیں کہ اللہ سے ہمارا رابطہ مضبوط ہے، ہم خدا سے جڑے ہوئے ہیں، ہماری نمازیں تو ادا ہو رہی ہیں۔ یہ ایک فکر ہے، علی والوں کے درمیان ایک میٹھی فکر ڈالی گئی ہے کہ ہماری مجلس تو ہو رہی ہے، ہمارا ماتم تو ہو رہا ہے، ہم اپنا سب کچھ کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا بولنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ جس مجلس و ماتم کی یاد منا رہے ہیں خود حسین نے کس چیز کے لیے قربانی دیا تھا، یہ بھی نہیں سوچتے۔ حسین نے چین سے سونے کے لیے قربانی دیا تھا، دشمن کو آرام سے ایسے ہی چھوڑ دینے کے لیے؟ مولا کائنات کس طریقے سے اکبر الاعداء اخفاہم مکیدتاً، سب سے بڑا تمہارا دشمن وہ ہے کہ جو تمہارے لیے، جو تم سے زیادہ، سب سے زیادہ چھپ کر دشمنی کرتا ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ اخفاہم مکیدتاً، جو دشمنی کی چالوں کو چھپا کر رکھتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہمارے ساتھ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، غرور الحکم میں حدیث ہے، لا تستصغرن عدوا وعن ضعف، اپنے کسی دشمن کو چھوٹا مت سمجھو، چاہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ دشمن دشمن ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اس کو ہلکے میں مت لو، اس کو چھوٹا نہ سمجھو۔ یہ دشمن کو پہچاننے کے لیے آفت القوی استضعاف الخصم، ایک طاقتور کی سب سے بڑی آفت اور مشکل یہ ہے کہ وہ اپنے دشمن کو کمزور سمجھتا ہے، اور جیسے ہی دشمن کو اس نے کمزور اور ناکام سمجھا، ناکارہ سمجھا، ویسے ہی خود بیکار ہو جاتا ہے انسان۔ یہ روایتیں، یہ پیغامات مولا کائنات کے فرماتے ہیں کہ لکن الحذر کل الحذر من عدوک بعد صلح، دیکھو ڈرو، سب سے بڑا خوف تمہیں جو ہونا چاہیے، بلکہ مکمل خوف اگر کسی سے ہونا چاہیے تو من عدوک، تمہارے دشمن سے ہونا چاہیے، بعد صلح، جب تم اس کے ساتھ صلح کر بیٹھے ہو۔ واقعاً آپ دیکھیے، علی کے چاہنے والے دنیا میں آج، علی کے چاہنے والے جو واقعاً علی کے نام پر اپنے دین، ایمان، عمل سب کچھ علی کے حوالے کر رکھا ہے، وہ اس پیغام پہ عمل کرتے ہیں۔
آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ عراق کی مرجعیت ہو، چاہے وہ ایران کی رہبری اور لیڈرشپ ہو، چاہے وہ حزب اللہ کا رئیس ہو حسن نصر اللہ، کوئی بھی آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی علی کے راستے پر چلنے والے ہیں وہ دشمن کو ہلکے میں نہیں لیتے۔ اور آپ دنیا کے دوسرے جتنے بھی اسلامی ممالک کے سربراہ ہیں ان کو دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے قسم خوردہ دشمن یہودیوں اور عیسائیوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ ان کی لعنتوں سے، ان کی ملامتوں سے بھی وہ بچے ہوئے نہیں ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ دشمن سے ڈرو بچو، علی کے چاہنے والے اس پر عمل کر رہے ہیں، ہوشیار ہیں دشمن سے۔ آج جو امن و سکون اور ہوشیاری سے دشمن کے خوف سے جو بچے ہوئے ہیں، اس کی تمام حرکتوں سے وہ صرف علی والے ہیں کہ اس کلمات پہ عمل کر رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ کل الحذر من عدوک بعد صلحی فإن العدو قارب لیتغفلا فخذ بالحزم۔ دشمن تم سے قریب ہی اس لیے ہوتا ہے، دشمن تم سے قریب ہی اس لیے ہوتا ہے کہ لیتغفل، تمہیں غافل کر دے، تمہیں غافل کر دے، اور غافل کرنے کے بعد تمہارے ساتھ وہ چالیں چلے کہ جو تم اس سے دشمنی میں نہیں سمجھ سکتے تھے، تم دشمنی میں جن چالوں کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ توجہ فرمائے، فخذ بالحزم، تو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ قدم بڑھاؤ، واتہم فی ذلک حسن الظن، اس کو متہم کرو حسن ظن۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، اپنے دشمن سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جان لیجئے کہ دشمن موجود ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان یہ کہے اور اپنے بچوں کو یہ تربیت دے، سکھائے کہ کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی دشمن نہیں ہے۔ نہیں، دشمن موجود ہے۔ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کم سے کم اپنے نفس سے تو مبارزہ کرنا سیکھو۔ کیسے مطمئن ہے یہ انسان کہ کوئی دشمن نہیں ہے؟ دشمن موجود ہے، شیطان، انہ لکم عدو مبین، قرآن مجید نے کہا شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور اس کے بعد پھر انسانوں اور جناتوں کو تو خدا نے کہا ہے کہ ہم نے نبیوں کے لیے ایسے جنات اور انسان قرار دیے ہیں کہ جو ان کے دشمن ہیں، یعنی ہیں، موجود ہیں۔ تو کیا ہم انسانوں کے دشمن انسان نہیں ہیں؟ موجود نہیں ہے اس دنیا میں؟ غور کرنے کی بات ہے، توجہ کرنے کی بات ہے کہ ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو، ہماری ثقافت کو، ہمارے کلچر کو میٹھے طریقے سے برباد کیا جا رہا ہے، اور ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہم سے دشمنی کی جا رہی ہے۔ آج دنیا یہودیت اور استعماری دنیا نے جنہوں نے انسانوں کو ہر طرح سے مجبور بنا کے مٹانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، پوری کوشش وہ اپنے باطل میں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا چالیں نہیں چلی ہیں کہ جو اپنی ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے نہیں چلتے، صرف ایسے عوام کے لیے چلتے ہیں کہ جو مجبور ہیں، بے کس ہیں، جو ان کی بات ماننے والے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں کس طریقے کا آپ دیکھیے کہ کھانے کی چیزوں میں کس طریقے کا دنیا بھر میں آج تبلیغ کے ذریعے، پروپیگنڈوں کے ذریعے کیا چیزیں نہیں پہنچائی گئی ہیں کہ خود ہمارے ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ بھی نہیں بتا پاتے کہ ان کے ذریعے سے کیا کیا پیغام دیے جا رہے ہیں۔ ہر انسان جان رہا ہے کہ انجیکشن کے ذریعے چیزیں ہمارے مارکیٹ میں لائی جا رہی ہیں، پھر بھی اسے کھا رہا ہے، لیکن جرأت نہیں ہے کیونکہ ہمارے احساس کو دبا دیا گیا ہے، ہمارے ایمان کو دبا دیا گیا ہے، ہم بول نہیں سکے۔ اپنے جسم کے اندر زہر لے جا رہے ہیں مختلف کھانے کی چیزوں سے، مختلف دواؤں کے ذریعے، لیکن ہمت نہیں ہے کہ ہم بول سکیں۔ یہ تو ہماری باڈی اور ہمارے جسم کو برباد کیا جا رہا ہے، ہمارے دین کو لوٹا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، ایسی چالیں چلی جا رہی ہیں۔ میوزک کے ذریعے ہمارے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، کلچر کو ہمارے برباد کیا جا رہا ہے۔ کب ہمارے دین و شریعت نے، بلکہ نہ یہ کہ صرف دین اسلام، بلکہ ہر وہ جو دین جو انسانیت کے لیے ہے، کہاں پر جائز تھا؟ کیا ہندوؤں کے یہاں جائز ہے یہ چیزیں؟
کہاں محرم اور نامحرم کو ایک ساتھ بیٹھانا اور ایک ساتھ جائز ہے؟ کتنے شاندار طریقے سے ہم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے یہ یونیورسل سیلون کھول کھول کے کہ لڑکیاں لڑکوں کے بال کاٹیں، لڑکے لڑکیوں کے بال کاٹیں۔ کیا کیا ہو رہا ہے اس کے آڑ میں دنیا میں؟ ہمارے ملک میں بھی لایا جا رہا ہے، ہمارے اطراف میں بھی کھولا جا رہا ہے۔ یہ تباہی ہے، بربادی ہے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ تباہی ہے، بربادی ہے۔ یہ دشمن کو نہ پہچاننے کا جزا ہے۔ یہ جو کھلا ہوا دشمن ہے، قرآن مجید نے اعلان کیا لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى، یہودی اور نصرانی ہرگز تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ یہودی نصرانی یہ جو پوری دنیا کے عیسائی ہیں، دنیا کے یہودی ہیں، سوائے انسان دشمنوں کے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف انسانیت کے دشمن ہیں، خاص کر کے دین اسلام کے دشمن ہیں۔ دشمن کو پہچاننا ہماری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دشمن کو پہچانیں۔ علی والا ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے دشمن کو نہ پہچانے۔ اپنے واجبی کاموں سے اگر چاہتے ہیں مولا کی وصیت پہ عمل کریں، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ تم دونوں ظالموں یعنی سب سے یہ کہا ہے مولا نے کہ ظالم کے ساتھ دشمن بن کے رہو، مظلوم کے ساتھ مددگار اور ہمکار بن کے رہو۔ اگر اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، واقعاً علی سے اپنی محبت کو دکھانا چاہتے ہیں، تو اپنے دشمن کو پہچاننا ہوگا۔ دشمن کو پہچاننا ہوگا، اور اگر دشمن کو نہیں پہچانیں گے، جو بھی دشمن ہے، تو سوائے تباہی اور بربادی کی یقین جانیے کہ علی علی کا ماتم کر کے، علی علی کا زبان پہ نام لانے کے باوجود بھی ہم نے علی کی سچی محبتوں کو دل میں نہیں اتاری ہے۔ ہم خیانت کر رہے ہیں۔ ہمیں تو ہماری ماؤں نے، ہمارے باپ نے یہ دین مذہب دے دیا کہ صحیح طریقے سے ہم علی کے راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن ہم اپنی نسل کو صحیح دین نہیں دے رہے ہیں اگر ہم نے دشمن کو نہیں پہچانا۔ اگر ہم دشمن کو نہیں پہچانیں گے تو نہ ہم اپنے اماموں کو پہچانوا پائیں گے، نہ اپنے دین کو پہچانوا پائیں گے۔ سب سے اہم ذمہ داری علی کی وصیت میں یہی ہے کہ ہم تمام امور کے ساتھ ساتھ اگر چاہتے ہیں مکمل وصیت پہ عمل کریں، تو اپنے دشمن کو پہچانیں اور دشمن سے بیزاری کا اعلان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین، مولانا ابو القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسحره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب۔ والصلاة والسلام على أئمة المعصومين، خصوصا سيدنا ومولانا الصبط الأكبر الحسن المجتبى، والصلاة والسلام على سبط الأصغر الحسين الشهيد بكربلاء، والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على علي بن الحسين زين العابدين، والصلاة والسلام على محمد بن علي باقر علم النبيين، والصلاة والسلام على جعفر بن محمد الصادق البار الأمين،
والصلاة والسلام على موسى بن جعفر الكاظم الأمين صل على محمد. والصلاة والسلام على علي بن موسى الرضا المرتضى صل على محمد. والصلاة والسلام على محمد بن علي التقي الجواد والصلاة والسلام على علي بن محمد الهادي النقي والصلاة والسلام على حسن بن علي الزكي العسكري والصلاة والسلام على القائم المنتظر المهدي اللهم إني رضيت بهم أئمة فرضني لهم إنك على كل شيء قدير. أما بعد اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ. تقوی الہی کے سفارش کے ساتھ کہ یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. یقیناً جو مناسبتیں ہیں، آج کی سب سے اہم مناسبت یہ ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کو رخصت کر رہے ہیں. بس ایک ادنا سا تصور انسان کے لیے کافی ہے کہ جتنا اچھا مہمان ہوتا ہے اتنا زیادہ انسان کے لیے اس سے جدائی مشکل ہوتی ہے. اور یہ تصور کر لیں کہ خدا سے اچھا مہمان کون ہے. اس پورے مہینے میں ہم اس کے میزبان تھے، وہ ہمارا میزبان ہے. جس نے صرف دیا ہے، ہم سے کچھ نہیں لیا ہے. مستقل دینے والا ہے، مستقل عطا کرنے والا. رحمتیں، برکتیں، مغفرت، غفران الہی، عطا الہی، سب کچھ اس کی طرف سے آ رہا ہے. ہم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے سوائے اس کے کہ ہم اس کے در سے جڑے رہیں. کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جو کچھ حاصل کیا ہے، جو کچھ اپنے دین میں، ایمان میں جو کچھ بھی اضافہ کیا ہے، اس کو محفوظ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کو رخصت کرتے ہی، عید کے دن سے ہی ہم پلٹ جائیں. عید گناہوں اور پرانی زندگی کی طرف پلٹنے کا نام نہیں ہے. عید نئی زندگی کی طرف پلٹنے کا نام ہے، جو ماہ رمضان میں اللہ کی مہمانی سے ہمیں ملی ہے. دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ ہم سب کو ماہ رمضان میں ملنے والی برکتوں اور نعمتوں کے ساتھ محفوظ رکھیں. دوسری مناسبت فطرے کی ہے کہ یقیناً فطرہ کیوں نکالے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس طریقے سے خداوند عالم نے نماز کو قرار دیا ہے اور نماز کے بعد محمد اور آل محمد کو صلوات کے ذریعے اس نماز کو قبول کیا ہے، اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو فطرے کے ذریعے قبول کیا ہے. اگر کسی نے نماز کو ادا کیا اور محمد و آل محمد پر صلوات نہیں بھیجا تو اس کی نماز نہیں قبول ہوگی. اسی طریقے سے اگر کسی نے روزے رکھے اور فطرہ نہیں ادا کیا تو اس کے گویا، روایت کے الفاظ ہیں، گویا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا. اس لیے فطرہ دینا ضروری ہے کہ ہم اس روزے کو اپنے قبول کروائیں. فطرہ کس کو دینا ہے؟ ہر بالغ و عاقل پر فطرہ واجب ہے. صرف فقیر معاف ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے خود وہ فطرہ کیسے دے. فقیر، نادار، مسکین جو ہے، باقی سب کو دینا ہے. جو بھی خرچ چلانے والا ہے، جو گھر کا خرچ چلاتا ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ فطرہ دے.
فطرہ کتنا دینا ہے سب کو معلوم ہے، دین نیا نہیں ہے۔ جنس کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں، گیہوں کی قیمت بڑھتی رہتی ہے، 3 کلو معین ہے، 3 کلو دینا ہے۔ مثلاً بمبئی میں اگر کوئی 150 روپے نکال دے، 150 روپے، 300 روپے نکال دیجئے تو کسی بھی قسم کا چاول آپ کے یہاں کھایا جاتا ہو تو 300 روپے میں چاول کا فطرہ قبول ہے۔ تو بمبئی کے لیے میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ آواز بہت دور دور تک جاتی ہے، تو ہر جگہ 3 کلو معیار ہے، جو 3 کلو یا تو خود اناج دے یا اس کی قیمت ادا کرے۔ ایک سوال بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ شب عید آنے والے مہمانوں کا، اگر غروب سے پہلے مہمان آپ کے گھر آ رہا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کے گھر کوئی روزہ کھولنے کے لیے آیا اور سورج غروب ہو گیا، اس نے روزہ کھولا، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے کہا ہے کہ اگر وہ پوری رات آپ کے یہاں رہا تو آپ پر فطرہ اس کا واجب ہوگا، ورنہ غروب سے پہلے آئے یا غروب کے بعد آئے اور صرف افطار کر کے چلا جائے تو آپ پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، بار بار فون پر یہ سوال آتے ہیں، لہذا ایک بار بیان کر دیا، قاعدے سے سن لیجئے۔ مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد آنے والا مہمان شب عید اگر آپ کے گھر پہ کھانا پینا کھا کے رات بھر رک رہا ہے، گزار رہا ہے، تو آپ پر فطرہ اس کا واجب ہے، ورنہ فطرہ واجب نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی ناشتہ کھائے، پانی پیے، چائے پیے، کچھ بھی کرے آپ کے گھر شب عید، آپ پہ فطرہ اس کا واجب نہیں ہے۔ بہرحال فطرہ دینا کس کو ہے؟ حقدار کو فطرہ دینا ہے، جو مسکین ہے، جو غریب ہے۔ اپنے شہر میں اگر حقدار موجود ہے تو دوسرے شہر نہیں بھیج سکتے۔ اگر ہم بمبئی میں ہیں تو بمبئی میں جو حقدار ہیں ان کو ہم فطرہ دیں گے، دوسرے شہر نہیں بھیج سکتے۔ اگر نہیں مل رہا ہے تو کوئی حقدار نہیں ہے تو پھر دوسری جگہ جہاں حقدار ہے اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ اور سید جو فطرہ نکالتا ہے وہ سب کو دے سکتا ہے، چاہے غیر سید ہو چاہے سید ہو، لیکن غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا آپ جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے یہ جو یہاں پر ڈبے رکھے جاتے ہیں جماعت کی طرف سے، انجمنوں کی طرف سے، یا جو بھی وصول کرتا ہے، یا تو آپ خود ان کو بتا کے دیجئے کہ یہ سید کا ہے یا غیر سید کا ہے، یا پھر لفافے میں اس میں اوپر لکھ دیجئے کہ یہ فطرہ غیر سید کا ہے، یہ فطرہ سید کا ہے، اور پھر ڈبے میں ڈالیے، ورنہ اگر صحیح حقدار تک نہیں پہنچا تو فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ اہم چیز ہے، توجہ فرمائیں اس کے اوپر۔ تیسری چیز جو آج کی بڑی مناسبت ہے، یوم قدس ہے، یعنی دنیا کے مظلوموں کی حمایت کرنا ہے۔ 1948 میں جب ظالم یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا تھا، اس وقت اکتوبر کے مہینے میں جنگ کے بعد جو یہودیوں سے جنگ ہوئی تھی کرامہ کی، اس کے بعد اکتوبر کے مہینے میں ایک دن تمام فلسطینیوں سے ہم آہنگی اور یکجہتی کا رکھا گیا تھا، لیکن وہ دنیا کی طاقتور لوگوں نے اسے دبا دیا، کچل دیا، اور وہ سامنے نہیں آ پایا۔ لیکن 1399 ہجری 13 رمضان، یعنی تقریباً 44 سال پہلے امام خمینی نے جس وقت اپنے انقلاب کی تحریک کی بنیاد کو کامیاب کیا، اس وقت دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ یوم قدس کے طور پر منانے کا حکم دیا کہ آج جہاں جہاں بھی آزاد انسان ہیں، جو کسی کے غلام نہیں ہیں، جن کے ذہن آزاد ہیں، جنہوں نے اپنے دشمن کو پہچان لیا ہے، وہ اس دن کو بہت ہی اطمینان کے ساتھ دشمنوں سے بیزاری کی صورت میں مناتے ہیں۔ آپ جا کے دیکھیے گا، میڈیا تو نہیں دکھاتی،
لیکن سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جائے گا. البتہ انٹرنیشنل میڈیا پہ دبانے کے باوجود، چھپانے کے باوجود یہ خبریں آتی ہیں. پوری دنیا میں آپ جا کے دیکھیے کس طریقے سے جمعے کے بعد یا جمعے سے پہلے آج کے دن کی روزے دار ریلی نکالتے ہیں اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. کتنا ضروری ہے. کیوں مخالفت ہوتی ہے روزہ قدس کی؟ روزہ قدس کی مخالفت وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو ہمیشہ دنیا میں دہشت گردی کو اضافہ دے رہے ہیں، جو ہمیشہ ٹیرورزم کو بڑھا رہے ہیں، وہ مخالفت کرتے ہیں. ہم اپنے ملک میں خدا کی قسم علی والوں کے ہاں سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کوئی اختلاف نہیں ہوتا. ہم علی والے ہیں، لیکن جنہوں نے در علی کو چھوڑ دیا ہے وہ اپنے دشمنوں کو نہیں پہچانتے. دشمن ہمارے درمیان آ کے اختلاف ڈالتا ہے اور اس کے بعد ہم کو لڑاتا ہے. ہم اس چیز کو نہیں جانتے. ہمارا ملک ہندوستان آزادی کے بعد سے لے کر آج تک سکون سے آپس میں گنگا جمنی تہذیب کا، ثقافت کا گہوارہ بن کر زندگی گزار رہا تھا. لیکن جس دن سے یہاں کی فاسسٹ اور سوفسٹ طاقتوں نے جس دن سے ہاتھ ملایا ہے یہودیوں سے، صہیونیوں سے، اسرائیل سے ہاتھ ملایا ہے، اس دن سے ہمارے ملک کے حالات کو خراب کر دیا گیا ہے. خود ہمارے ملک میں نہ ہمارے درمیان ہندو آپس میں اتحاد اور محبت سے رہ رہے ہیں، نہ مسلمان آپس میں اتحاد سے رہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا دشمن ہمیں لڑا رہا ہے. خدا کی قسم جب تک ہم نے اسرائیل سے ہاتھ نہیں ملایا تھا، ان دشمنوں سے ہاتھ نہیں ملایا تھا، نہ کسی مسلمان کو کسی مندر کے گھنٹے کی آواز سے کوئی تکلیف ہوتی تھی، نہ کسی ہندو کو مسجد کی اذانوں سے تکلیف ہوتی تھی. لیکن آج صرف دشمن کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ان غاصب صہیونیوں سے، جنہوں نے فلسطینیوں کے اوپر اس طریقے کے ظلم کو روا رکھا ہے، آخر کیسے کسی ظالم سے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے؟ آج ہمارے ملک میں جس نے بھی ان کو قبول کیا ہے، اس کی وجہ سے آج یہ مشکلات آ رہی ہیں کہ اس طریقے کی باتیں کی جا رہی ہیں. ورنہ ہمارے ملک کی عوام بہت امن پسند ہے. ہمارے ملک کی عوام ہندو ہو یا مسلمان، کسی کو لڑنے کی فرصت نہیں ہے، کسی کو ٹکرانے کی فرصت نہیں ہے. کیوں؟ ہم تو اتنے سال سے، برسوں سے، آزادی اور آزادی سے پہلے سے لے کے آج تک جس طریقے سے بھی ہو سکتا تھا، ہم تو آپس میں مندروں کی آواز اور مسجدوں کی آواز میں ایک ساتھ زندگی گزار رہے تھے. یہ ماحول کیوں خراب کیا جا رہا ہے؟ یہ صرف ہمیں نہیں معلوم کہ خود ہمارے ملک کا بھی دشمن کون ہے، ہمیں نہیں پتا ہے. پالیسی بنانے والوں کو بھی نہیں معلوم ہے. ضرورت ہے کہ پہچانیں. آج اگر روز قدس کی، اس یوم قدس کے دن ریلی نکالنے کی مخالفت کر رہا ہے کوئی، تو وہی کر رہا ہے کہ جو دہشت گردی پھیلانا چاہتا ہے، جو دنیا بھر میں ٹیرورزم کو پھیلانا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ مظلوموں کے خلاف کوئی آواز بلند ہو. وہ نہیں چاہتا کہ مظلوموں کے خلاف، مظلوموں کو کوئی پہچان سکے، ان کی حمایت میں کوئی ریلی نکال سکے، کوئی گفتگو کر سکے. وہ اس لیے مخالفت کر رہا ہے. مسلمان بھی اسی لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں معلوم کہ جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے ان کے ذہنوں کو جو دھو دیا گیا ہے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا نہیں بہتر ہے. مولا علی کا چاہنے والا بھی مخالفت کرتا ہے. کیوں مخالفت کر رہے ہو؟ ہم اپنے امام کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اپنے امام کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ کس طریقے سے مخالفت کر رہے ہیں؟ دشمنان دین کی تبلیغ میں آ کر آخر ہم کیا جواب دیں گے سرکار رسالت مآب کو، جنہوں نے یہ فرمایا ہے من سمع رجلا ینادی بالمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلمین. اگر کسی مسلمان نے آواز دیا، فریاد دیا، اور اس کی فریاد پر ہم نے لبیک نہیں کہا، ہم نے اس کا جواب نہیں دیا، تو ہم مسلمان نہیں ہیں. فلیس بمسلمین. کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ امام زمانہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ مظلوموں کے خلاف ہم آواز نہ اٹھائیں، حمایت نہ کریں؟ ہمارا دین، ہمارا مذہب یہ نہیں سکھاتا. ہم مظلوموں کے حمایت میں ہیں. للمظلوم عونا، علی نے کہا ہے، میرے مولا نے کہا ہے، مظلوموں کے مددگار رہو، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. کس طریقے سے مولا کائنات نبی کریم فرما رہے من اصبح ولا یحتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. جس نے صبح
آنکھیں کھولی اور مسلمانوں کے امور کے بارے میں اہتمام نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں اپنے پیٹ کی فکر ہے، اپنے رزق کی فکر ہے، بس ہماری دکان، ہمارا بزنس، ہمارا دھندا نہیں۔ عالم اسلام کے مسائل کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کتنا واقعاً مولا کائنات کو ہم آئیڈیل مانتے ہیں، اور ماننا بھی چاہیے۔ جو ان کے سوا کسی کو آئیڈیل مانے وہ حقیقت میں گمراہ ہے۔ لیکن وہ علی جو سراپا زندگی میں ظلم کے خلاف احتجاج کرتا تھا، کیا واقعاً ہم نے اس کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارا ہے؟ 4.5 سال کی حکومت ہے۔ شام میں ایک قافلے نے کچھ قافلے پہ لوٹا، 2 عورتوں کو لوٹا گیا، ایک مسلمان تھی، ایک یہودی۔ علی نے سننے کے بعد اس واقعے کی بھی مذمت کی ہے، اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے اس واقعے کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی اور ان کا دفاع نہیں کیا، ان کا ڈیفنس نہیں کیا، وہ بھی انہی کی طرح ہیں جن لوگوں نے لوٹا ہے۔ شدید الفاظ میں میرے مولا نے مذمت کی ہے، اور مولا فرماتے ہیں اب اس کے بعد اظہار افسوس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِمًا مَاتَ مِن بَعْدِ هَذَا أَسَفًا مَا كَانَ بِهِ مَلُومًا۔ مولا فرماتے ہیں اب اگر اس کے بعد کوئی ایک مسلمان مارا بھی جائے تو سوائے افسوس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے۔ اگر ہم خاموش رہے، اگر ہم نے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، تو ہمارا حال بھی وہی ہوگا کہ جو علی کے زمانے میں چاہتے بھی تھے علی کی حمایت کرنا، لیکن کیونکہ علی کے دشمنوں سے ڈرے ہوئے تھے تو خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ نہیں، ایسے لوگوں میں اپنا شمار نہ کریں۔ مولا علی کی زندگی کو آپ دیکھیں، ساری زندگی علی نے صرف مظلوموں کے خلاف آواز اٹھایا ہے۔ جو جنگ علی کی زندگی میں، جو نبی کی زندگی میں ہوئی ہے وہ بھی، اور جو نبی کی زندگی کے بعد اپنی جو حکومت میں 3.5 سال کے دور میں کیا ہے، وہ ساری زندگی میں ساری جتنی بھی جنگیں ہیں وہ صرف مظلومین کی حمایت کے لیے ہے، ظالم کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم روز قدس کے دن ان دشمنوں کو خود بھی پہچانیں، دنیا اور عالم اسلام کے حالات سے آگاہ رہیں۔ ہمیں حالات سے آگاہ ہونا واجب ہے، ضروری ہے۔ عالمی میڈیا جس طریقے سے ان حقیقی حالات پہ پردہ ڈال رہی ہے، ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم خود ان حالات سے آشنا ہوں، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بھی حالات سے باخبر کریں کہ دنیا میں آج کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کس طریقے سے ہمارے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں آواز اٹھائیں۔ یہ جو روز قدس ہے جس طریقے سے ہو سکے مختصر طور پر ہی آپ کے لیے انتظام کیا گیا ہے، مسجد سے کیسر باغ تک اپنے غم و غصے کا اظہار کریں، اس عبادت میں شریک ہوں۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جو ہمارے ائمہ کو پسند ہے۔ روزے کی حالت میں جب ہم مظلوموں کی حمایت میں قیام کریں گے، اٹھیں گے، آواز اٹھائیں گے، یقین جانیے یہ بہترین عبادت ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں زمانے کے امام کے زیر سایہ اپنی عبادت اور اپنی اطاعت اور تمام نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تجھ سے عاجزانہ دعا ہے، یہ آخری جمعہ بھی ماہ مبارک کا گزر گیا اور ہمارے امام نہیں آئے۔ خدایا آخر کب ہماری مظلومیت اور کب ہم سے ظلم کا خاتمہ ہوگا؟ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی امام کے چاہنے والے ظلم کا شکار ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، خدایا ان کو نجات عطا فرما۔ پروردگارہ مظلوموں کو خدایا جو جنگ کر رہے ہیں دین کے لیے، اہل بیت کے لیے، جہاں جہاں بھی خدایا ان مظلوموں کو کامیابی عطا فرما۔ خدایا اہل بیت کے چاہنے والوں کا ناحق خون بہانے والوں کو ذلیل و رسوا کر کے نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جو مریض ہیں، بیمار ہیں، جن کے لیے دعا کی سفارش کی گئی ہے، خدایا ان سب کو شفا عنایت فرما۔ خدایا مرحومین بخصوص تمام حاضرین و ناظرین کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔
خدایا تجھے اول و آخر یہی واسطہ ہے، تجھ سے یہی دعا ہے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔